اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری بحث جو ہے وہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجاب میں چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں مختصر طور پر ان اسباب کی طرف اشارہ کیا کہ جو بعض مفکرین نے ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ حجاب کیسے وجود میں آیا ہے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اس درس سے ایک ایک سبب کے اوپر تفصیل سے گفتگو فرماتے ہیں اور ان کو رد کرتے ہیں۔ پہلا سبب جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریاضت اور ترک دنیا، جس کو رہبانیت بھی کہا گیا ہے، یہ سبب بنی ہے حجاب کے وجود آنے میں۔ کیسے؟ ظاہر سی بات ہے، ریاضت کا مطلب یہ ہے رہبانیت کا کہ دنیا کو ترک کر دیا جائے، مادی لذتوں سے کنارہ کشی کی جائے، تو لہٰذا عورت جو ہے یہ لذت کا سبب ہے، خوشی کا سبب ہے۔ تو جو ریاضت کرتے ہیں، جو رہبانیت اختیار کرتے ہیں، جو ترک دنیا کرتے ہیں، انہوں نے پھر عورت کو، چونکہ یہ خوشی کا مظہر ہے، چونکہ لذت کا مظہر ہے، اس سے دوری کا فیصلہ کیا۔ تو لہٰذا یہاں سے عورت کو کنارہ کش کیا گیا، اس کو گوشہ نشین کیا گیا اور وہ پردے میں چلی گئی، اور یہاں سے جو ہے وہ حجاب اور پردہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ ریاضت کو اگر دیکھا جائے، ترک دنیا کو اگر مال کے اندر ترک دنیا کی جائے، ظاہر سی بات ہے پھر وہاں پر فقر کی زندگی گزارنا مد نظر ہوتا ہے، اور عورت کے اندر جو ترک دنیا کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ شادی کے مفہوم کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اور اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا جائے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں مسیحیت کے اندر یہ فکر جو ہے وہ رائج رہی ہے کہ وہ شادی نہیں کرتے تھے، ان کے جو رہبانیت کے اندر جو مبتلا ہو جاتے تھے یا ریاضت کے اندر چلے جاتے تھے، یا دوسرے بھی ادیان کے اندر جو چاہتے تھے کہ ریاضت کریں، ترک دنیا کریں اور ایک معنوی کمالات تک پہنچیں، تو وہ پھر کیا کرتے تھے؟ شادی نہیں کرتے تھے، عورت سے دور رہتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک کنسیپٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ یہاں پر شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ سکھوں کے اندر اور ہندوؤں کے اندر جو ایک رائج چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بال کو لمبا رکھتے ہیں، اس کو کٹواتے نہیں ہیں، اس کا ایک فلسفہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر بالوں کو کٹوا دیا جائے تو انسان کے اندر ایک جنسی رغبت، لذت جو جنسی ہے اس کی رغبت بڑھتی ہے، لہٰذا اس جنسی لذت کی رغبت کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بالوں کو نہ کٹوایا جائے اور بال جو ہیں وہ بڑے رہیں۔ پھر اس کے بعد رسل کی ایک عبارت کو نقل کرتے ہیں۔ رسل نے اپنی کتاب میرج اینڈ مورلز کے اندر ایک مطلب کو بیان کیا ہے، وہ یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں مسیحیت کے حوالے سے، کہ رسل کہتا ہے کہ مسیحیت نے قرن اول ہی کے اندر جو ہے پولیس مقدس کی یہ ایک فکر تھی، اس کو جو ہے وہ کافی پھیلایا اور اس کو قبول کیا، اور وہ تھا کنوارا پن رہنا، اس کنوارے پن کو مقدس قرار دیا، اور اس کی وجہ سے پھر بہت سارے افراد جو ہیں وہ بیابانوں میں چلے گئے، صحراؤں کے اندر چلے گئے، تاکہ وہ اپنے شیطان کو جو ہے وہ سرکوب کر سکیں، جو شیطان ان کے ذہن کے اندر موجود ہے اور شہوانی تخیلات ان کے اندر لے کر آتا ہے، اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں۔ اسی طرح رسل لکھتا ہے کہ کلیسا نے جو ہے وہ نہانے سے بھی جو ہے منع کیا اور اس کے ساتھ مبارزہ کیا، چونکہ انسان کا جو بدن ہے، اس کے جو انسان کا جو بدن جو خطوط ہیں، بدن کی جو آپ یوں کہہ لیں کہ لینگویج، باڈی لینگویج جس کو کہتے ہیں، یہ جو چیز ہے یہ انسان کو گناہ کی طرف جو ہے وہ لے کر آتی ہے۔ تو لہٰذا اس کو گندگی کے اندر رکھنے کو جو ہے وہ تحسین شمار کیا گیا اور نظافت جو ہے اس سے منع کیا گیا، تاکہ مکمل طور پہ آپ گندگی کے اندر رہیں گے تو رغبت نام کی کوئی چیز نہیں آئے گی، دنیا کی طرف تمایل، رجحان جو ہے وہ نہیں بڑھے گا، تو ریاضت صحیح طریقے سے ہو سکے گی اور معنوی کمالات جو ہیں وہ حاصل کر لیں گے۔ یہ رسل کی عبارت جناب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ اب یہاں پر شہید فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اگر فطری طور پر انسان کو دیکھا جائے تو یہ بات کلیئر ہے، واضح اور روشن ہے کہ انسان جو ہے وہ لذت طلب ہے، انسان لذت کے پیچھے ہے، اب وہ چاہے لذت مادی ہو، لذت معنوی ہو، جو بھی ہو، لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، خوشی کے پیچھے ہے، خوشی کے اندر رہنا چاہتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس فطرتی جو ایک رجحان اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس سے اس نے منہ پھیر لیا اور رہبانیت اور ریاضت کی طرف جو ہے اس نے منہ کیا اور اس کو اختیار کیا ہے۔ تو مختلف اسباب
جو تاریخ کے اندر نقل کیے ہیں شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک جو سبب یہاں پر بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بعضوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حقیقت تک اگر پہنچنا ہے تو یہ حقیقت تک پہنچنا مادی لذتوں کے ہمراہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو حتماً جو ہے ان سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، تب جا کر آپ حقیقت تک پہنچ پائیں گے۔ تو لہٰذا عورت کو دیکھیں وہ بھی مادی لذت کا مظہر ہے، مال کو دیکھیں وہ بھی مادی لذت کا مظہر ہے، باقی بھی جو اسباب ہیں دنیاوی جو ہیں وہ انسان کو مادیت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، معنویت سے اور حقیقت تک پہنچنے سے انسان جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو لہٰذا بعض مفکرین نے اس کو علت اصلی قرار دیا ہے ریاضت اور رہبانیت کا۔ ایک اور مطلب اور سبب جو ریاضت کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ انسان نے دیکھا کہ اگر اس کے پاس مادی وسائل آ جائیں، مادی نعمات آ جائیں تو ٹھیک ہے، وہ ان نعمتوں کے اندر جو ہے وہ خوشی اس کو محسوس کرتا ہے، راحت اس کی زندگی میں راحتی آ جاتی ہے، آسانی و آسائشی آ جاتی ہے اس کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری سختیاں آ جاتی ہیں۔ مثلا اگر وہ مال جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے تو اب پھر اس کو مال کو سنبھالنے کے اندر جو سختیاں ہیں وہ سختیاں پھر اس کو جو ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس کی حفاظت کے لیے اس کو بہت سارے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ آزادی جو انسان کی ہوتی ہے وہ سلب ہو جاتی ہے ان مادی نعمات کی وجہ سے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو آپ نہ صحیح طریقے سے کھل کے باہر جا سکتے ہیں، نہ آپ اپنے پیسے کو کسی ایسے ہی جگہ کے اوپر آسانی کے ساتھ جو وہ نکل کے چلے جائیں، بلکہ تمام قیمتی چیزوں کا پیسہ تو میں ویسے نام لے رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی جتنی قیمتی اشیاء ہیں ان کو اگر مد نظر رکھا جائے تو بہت سارے جتن کرنے پڑتے ہیں اس کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو انسان کی فکر جو ہے وہ مشغول رہتی ہے، انسان فکری طور پر آزاد نہیں رہتا، انسان اپنی بدنی اور دوسرے اعتبار سے بھی آزاد نہیں رہ سکتا، ہر جگہ نہیں جا سکتا، کھل کر نہیں پھر سکتا، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو یہ جو سختیاں آ جاتی ہیں انسان کی اس آزادی کو محدود کر دیتی ہیں، تو لہٰذا ایک سبب یہ بنا کہ مادی لذتوں سے دور رکھا جائے اپنے آپ کو، تاکہ انسان جو ہے وہ ان مشکلات کے اندر جو ہے وہ مبتلا نہ ہو۔ تو یہاں پھر ظاہر سی بات ہے کہ کنوارا پن جو ہے اس کے اندر بھی وہ اپنے آزادی شمار کرتے ہیں، اور انہوں نے شادی کی جو ذمہ داری ہے اس سے جو ہے وہ انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں۔ تو لہٰذا یہ دو سبب اہم جو ہیں وہ ذکر کیے کہ لوگوں نے ریاضت اور رہبانیت اور ترک دنیا کی طرف کیوں رجوع کیا ہے۔ تو شہید فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ہندوؤں کے اندر جو ایک ریاضت کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، اگر اس کے سبب کو دیکھا جائے تو پہلا عامل جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ موجب بنا کہ ہندو مذہب جو ہے وہ اس کی طرف آیا، ریاضت کی طرف۔ یونان کے اندر ایک گروہ وجود میں آیا کہ جس نے اسی ریاضت کو اپنایا اور اس کے اندر فقر کی زندگی کو ترویج کیا، اس کو تحسین کیا۔ اس گروہ کا نام تھا کلبیون، کلبی سے نکلا ہے۔ کلبی ایک شخص کا نام ہے کہ جو کہ سقراط کا جو ہے وہ شاگرد رہا ہے، اور یہ ریاضت کی طرف آیا اور اس نے ایک سلسلہ قائم کیا، اس کے پیروکار بنے کافی سارے، اور اس نے ریاضت کی فکر کو ترویج کیا، مال دنیا کی نفی کی ہے، فقر کی زندگی کو اختیار کرنے کو ترجیح دی ہے۔ اور شہید فرماتے ہیں کہ اس گروہ کے اندر جو ہے دوسرا عامل جو ہے وہ مؤثر لگتا ہے کہ دوسرے عامل کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ریاضت کی فکر کو جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ ایک اور عامل جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں جناب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کہ بشر کیوں ریاضت کی طرف اور رہبانیت کی طرف آیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک سبب یہ ہے کہ انسان جب مادی لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، ان تک نہیں پہنچ پاتا، تو پھر انسان کیا کرتا ہے، اس کا مخالف ہو جاتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے اور ریاضت اور رہبانیت کی طرف آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ معمولاً عشق کے مسئلے میں جو ہے وہ مورد زیادہ ابھر کے سامنے آتا ہے کہ انسان کو ایک چیز سے عشق ہو جاتا ہے اور پھر اس تک نہیں پہنچ پاتا ہے، اور پھر اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اور پھر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ ایک اور سبب جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ تھکاوٹ ہے، یعنی اتنا مادی دنیا کے اندر انسان گر جاتا ہے، اتنا استفادہ کرتا ہے، تو
اب استفادہ کر کر کے مادی دنیا کے اندر رہ کر اب انسان جو ہے وہ تھک چکا ہے اس مادی لذات سے، اس مادی وسائل سے. تو اب انسان اپنی اس خستگی اور جو ہے تھکاوٹ کی وجہ سے پھر کیا کرتا ہے، مادی لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور رہبانیت اور ریاضت کی طرف جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو شہید فرماتے ہیں یہ جو دو سبب ہیں، ایک تھکاوٹ کا اور ایک جو ہے شکست کا، یہ جو دو سبب ہیں اس کی تاثیر کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کی زندگی میں اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی نا. تاثیر ضرور ہوتی ہے کہ جو انسان شکست کھا جائے اس سے نفرت ضرور کرتا ہے یا اس سے دور ہو جاتا ہے، یا انسان جو ہے وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، یعنی استعمال کر کر کے اب لذت نہیں آ رہی ہے، اب تھک چکا ہے اس سے، تو انسان کی زندگی میں تاثیر ہے اس کی. لیکن ہم اس کو علت منحصر قرار نہیں دے سکتے. یعنی ہم کہیں کہ ریاضت اس وجہ سے وجود میں آئی ہے چونکہ وہ شکست کھا گیا ہے، ریاضت اس لیے وجود میں آئی ہے چونکہ وہ مادی لذات سے استفادہ کر کر کے تھک چکا ہے. نا، ایسا نہیں ہے. سبب ہے، تاثیر ہے اس کی، لیکن ہم اس کو منحصر علت جو ہے وہ شمار نہیں کر سکتے ہیں. بس یہ ایک سبب جو حجاب کا شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ریاضت اور رہبانیت سبب بنی ہے کہ خواتین کے لیے حجاب کو قرار دے دیا جائے. اب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اس فکر کو جو ہے وہ رد کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا اسلام جو حجاب کا حکم دیتا ہے، تاکید کرتا ہے حجاب کے اوپر، یہ اسی ریاضت کی وجہ سے ہے، رہبانیت و ترک دنیا کی وجہ سے ہے، یا نہ اسلام جو ہے ایک الگ فلسفہ اور ایک الگ سبب رکھتا ہے حجاب اور پردے کے لیے. تو یہاں فرماتے ہیں کہ یہ تو بات ہم تفصیل سے بعد میں کریں گے کہ اصل سبب اور فلسفہ حجاب کیا ہے، لیکن ابھی اس سبب کے اوپر اپنی تنقیدی نگاہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ مسیحیت اور یہودیت اور باقی بھی ادیان جیسے ہندوازم کے اندر ہے، سکھزم کے اندر ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں دیکھتا دنیاوی لذات کو اور مادی لذات کو، بلکہ اسلام جو ہے اس نے تو باقاعدہ طور پر جو ہے مادی لذات کی طرف توجہ رکھنے کی ترغیب دلائی ہے، چونکہ یہ مخلوق خدا ہے اور مخلوق خدا جب ہے تو اس سے منع خدا جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے. اس کو تھوڑی تفصیل کی ضرورت ہے چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں تھوڑی وضاحت سے بیان کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.